گھروں پہ اعتراض کرنے کے لیے کچھ سوچنا چاہیے۔ ہم جلوس محمدی نکالتے ہیں نبی کی میلاد کے خوشی میں، اور نبی کی میلاد ہم کو منانا بھی چاہیے، نبی کی میلاد منانا بھی چاہیے۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، لیکن یہ لوگ یا رسول اللہ نہیں کہتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ نہیں لگاتے ہیں، اور پھر کہ ہم نبی کو مانتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے فتاوی رشیدیہ، فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 66 پہ لکھا ہوا ہے۔ جو کتاب میں لکھا ہے میں اسی کو سناتا ہوں، کسی کو برا لگنا ہی نہیں چاہیے، کتاب ان کی ہے، سناتا میں ہوں، جائز ہے یا نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس کتاب کے مصنف کا نام معلوم ہے؟ فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی، ان کی یہ کتاب ہے۔ ان سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ دور سے یا نزدیک قبر شریف سے تو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں دور بھی ہے نزدیک بھی ہے، اور کر لینا، یہ نہ تو دور سے پکارتے ہیں اور مدینہ جا کے بھی یا نہیں کہہ سکتے، یا نہیں لگا سکتے۔ جواب کیا؟ جواب، جب انبیاء علیہ السلام کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا۔ کیا جواب دیا؟ جب انبیاء علیہ السلام کو علم غیب نہیں، اس میں لکھا جب انبیاء علیہ السلام کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا۔ اور جب ان کے مولویوں نے لکھ دیا ہے ناجائز ہوگا، جب نبیوں کو علم غیب نہیں ہے تو یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہوگا، چاہے دور سے کہو چاہے قریب سے کہو۔ تو اب اندازہ لگ گیا ان کے عقیدے کا کہ یہ نبیوں کے علم غیب کا اور ہمارے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، لیکن علم غیب کے تعلق سے ایک حدیث نہیں، کئی حدیثیں اس کے تعلق سے، لیکن مجھے پھر بھی علم غیب مصطفیٰ پر ہی روشنی ڈالنا ہے۔ ربیع الاول کا پورا مہینہ ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے بتاتے رہیں گے، لیکن ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا کو ما کانا وما یکون کا علم دیا گیا ہے، ما کانا جو ہو چکا ہے، وما یکون اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، میرے آقا کو اس کا علم دیا گیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، اب ان کی مانو گے یا حدیث مصطفیٰ کی مانو گے؟ مسلم شریف، کون سی کتاب ہے؟ مسلم شریف ہے۔ یہ مسلم شریف کی شرح ہے، لیکن ہم کو شرح نہیں متن سے مطلب ہے۔ مسلم شریف، اب اس میں نبی کے علم غیب کے تعلق سے ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، اور آپ فیصلہ کریں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب نہ ہوتا یا نہیں ہوتا۔ یعنی عمر بن اخطب قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وسعید المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر فنزل وصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كان فعالمنا
فعالمنا احفظنا. اب اس حدیث کا ترجمہ سن لیجیے. ابو زید یعنی عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. صحابی رسول ابو زید بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا منبر پر چڑھ گئے اور ہمیں خطبہ دیا یعنی تقریر فرمائی. خطبہ مطلب تقریر فرمائی، خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا. آپ نے اتر کر نماز پڑھی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا. پھر اتر کر نماز ادا کی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. تو آپ نے ہمیں وہ سب کچھ بتایا جو قیامت تک ہونے والا ہے. بس ہم سے جسے زیادہ علم ہے اسے زیادہ یاد ہے. اب اس حدیث سے کیا معلوم چلا؟ حضرت ابو زید نے بیان کر دیا کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ چڑھے خطبہ دیا، پھر ظہر کا وقت آ گیا نماز پڑھی، پھر ممبر پہ چڑھ گئے تقریر فرمائی، پھر عصر تک تقریر کرتے رہے. عصر کا وقت آیا پھر ممبر سے نیچے اترے، نماز پڑھی، پھر ممبر پر چلے گئے، پھر میرے آقا تقریر کرتے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں آپ نے ہمیں وہ سب کچھ بتا دیا جو ہونے والا ہے، جو قیامت تک ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے. بما کانا بما ہوا قانون، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے قیامت تک سب کچھ بتا دیا. اس حدیث سے بتاؤ نبی کے علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو حدیث مصطفیٰ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ پروردگار عالم نے نبی کے علم غیب عطا فرمایا ہے. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی الغیب احد الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب یعنی پروردگار عالم اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اس کو غیب عطا فرما دیتا ہے. اب نبی کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ نبی کو علم غیب نہیں ہے لہذا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. مگر ان کے ملاؤں کو دیکھیے وہ غیب خوب جانتے ہیں. کتاب کا نام ہے حکایت اولیاء، اس کو روایت ثلاثہ بھی بولتے ہیں. کتاب کا نام ہے حکایت اولیاء. اس کتاب کے صفحہ نمبر 137 پر ایک واقعہ لکھا ہے. کتاب ان کی ہے، یہ تو میرا احسان ہے میں سناتا ہوں ان کی کتاب. ان کو تو خود اپنی کتابیں پڑھنا چاہیے، ہم لوگوں کو سنانا چاہیے. اب میں تو کہوں گا بھائی جن جن لوگوں کے پاس یہ حکایت اولیاء ان کی نہیں ہے انہی سے کہتا ہوں وہ اپنی کتاب ان کی ہے، اس کو خوب لائیں خرید کے خوب پڑھا کرے، ہم کو سنایا کرے. حضرت امیر شاہ خان صاحب نے فرمایا مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی فرماتے تھے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا، قوم کے راجپوت تھے اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے. ان کی یہ حالت تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکا ہوگا یا لڑکی، اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. اگر یہی بات ہم اپنے نبی سے کہیں تو کیا کہیں گے؟ نبی کو علم غیب نہیں ہے. اور ان کے مولوی کے پاس اگر کوئی تعویذ لینے کے لیے آتا تو بتا دیتے تھے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اور جو بتا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. اب بتائیے ان کے مولویوں کو دیکھیے، اپنے مولویوں کی تعریف دیکھیے، اور پھر نبی
کہ تعریف کے بارے میں، توصیف کے بارے میں ان کا عقیدہ دیکھتے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے جو نبی کے اندر کمیاں نکالتی ہے۔ اور حکایت اولیاء صفحہ نمبر 232۔ نبی کو انہوں نے گناہگار لکھا، نبی میں نے بتایا تھا نبی کو گناہگار لکھا ہے۔ اب ان کے مولوی بارے میں دیکھیے، ان کے مولوی تو کوئی خطا ہوتی نہیں ہے، بالکل دودھ کے دھلے ہیں۔ حضرت امیر شاہ خان صاحب نے فرمایا، حضرت گنگوہی نے مولوی محمد یحییٰ صاحب کاندلوی سے فرمایا کہ فلاں مسئلہ شامی میں دیکھو، تو مولوی صاحب نے عرض کیا حضرت کو مسئلہ شامی میں تو ہے نہیں۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاؤ شامی، اٹھا لاؤ شامی۔ شامی لائی گئی، شامی کتاب ہے۔ حضرت اس وقت آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے، یعنی دکھاتا نہیں تھا۔ شامی کے 2 فلس اوراق دائیں جانب کر کے اور 1 فلس بائیں جانب کر کے اس انداز سے کتاب ایک دم کھولی اور فرمایا کہ بائیں طرف کے صفحے پر نیچے کی جانب دیکھا تو مسئلہ اسی حصے میں موجود تھا۔ سب کو حیرت ہوئی۔ حضرت نے فرمایا حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا۔ معاذ اللہ کہیے، معاذ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ان کے مولویوں کی پہنچ دیکھی کہاں تک؟ ابھی تو میں ابتدا کر رہا ہوں اور انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کبھی وقت آئے گا تو انتہا تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، ابھی تو شروعات ہے۔ اور آج مجھے ایسا معلوم ہے کہ شروعات ہی ہو پائے گی کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہاں وعدہ فرمایا، کون سی جگہ ہے؟ حضرت موسیٰ کلم اللہ گئے تھے کوہ طور پہ، جراتی جلوہ گری رب نے ڈالی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر میرے محبوب کی وہ ذات ہے جتنے رب کا دیدار کیا، لیکن حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا۔ اب وعدہ کس کے ذریعے؟ ایسا تو نہیں ان کے پاس بھی ماد اللہ جبریل بھی آنے لگے۔ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کے بعد اگر دوسرا نبی آ جائے تو نبی کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو دوسرے پہ اعتراض کرنے کے لیے پہلے ٹٹول لینا چاہیے۔ ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں نا، اولیاء کرام کے ماننے والے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جاتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ولیوں کی مزار پہ جانے والا مشرک ہے۔ ولیوں کی مزار پہ جانے والا مشرک۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کیا قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ حدیث کے اندر آئے میرے آقا فرماتے میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب اجازت دیتا ہوں، اب تم زیارت کیا کرو کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ کوئی وہابی دیوانہ یہ ثابت کر دے کہ قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے، اور کوئی بھی سنی اگر قبروں پہ جاتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے تو اللہ کا ولی سمجھ کر جاتا ہے، مومن سمجھ کر جاتا ہے، خدا سمجھ کر نہیں جاتا۔ لیکن نہ جانے ان کو شرک کہاں سے نظر آ جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قبر پجا، قبر پجا۔ لیکن ہم کو یہ قبر پجا کہتے ہیں، پہلے اپنے دامن کو ٹٹول لینا چاہیے نا جی۔ قبر پجا آج ہم کو کہتے ہو لیکن یہ قبر کھوا ہے، انہی کی کتاب ہے ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 251۔ اسی کو حکایت اولیاء کہتے ہیں۔
قبر پر یہ جاتی ہے، قبر پر ہم جاتے ہیں۔ ارواح ثلاثہ کہہ لیجیے چاہے حکایت اولیاء کہہ لیجیے، صفحہ نمبر 161، صفحہ نمبر 161 پر لکھا ہوا ہے حکایت 301 صفحہ نمبر 251، فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی۔ اگر ہم غوث العظم کی کرامات کو بیان کر دیتے ہیں تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، لیکن ان کے مولویوں کی کرامت بعد وفات واقع ہوئی۔ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جالا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر جسم پر کہیں باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ پس لوگ باغ اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تبھی ختم۔ کئی مرتبہ ڈلوا چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا، یہ صاحبزادے بہت دیر مزاج تھے، روزانہ مٹی ڈالتے تھے، شام ہوتی تھی مٹی ختم، کیونکہ مٹی میں شفا ہو گئی۔ وہاں جاڑا بخار چلا، جس کو جاڑا بخار آتا قبر کی مٹی لے جاتا، باندھ دی جاتی، وہ صحتیاب ہو جاتا۔ اب لوگوں کے وہاں پہ مجمع لگا، لوگ مٹی اٹھا کر لے جاتے، صبح تو لوگ آتے، شام تک قبر کی مٹی ختم ہو جاتی۔ تو یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے۔ آپ کی جو کرامت ہو گئی، بولے آپ کی جو کرامت ہو گئی ہماری مصیبت ہو گئی۔ یاد رکھو کہ اگر اب کی مرتبہ کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہنا۔ اگر ہم پہنچتے ہیں بدایوں تو کہتے ہیں وہاں کیا لینے جاتے ہو، وہاں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہم جاتے دیوا کے تو وہاں کیا ملنے والا ہے، ہم جاتے اجمیر کے وہاں کیا رکھا، وہاں سے کیا ملنے والا، وہ تو مر گئے۔ لیکن ان کے مولوی قبر کے اندر چلے گئے تو مٹی میں وہ شفا ہے کہ اگر جاڑا بخار آ جائے نانوتا میں تو مٹی لے کر آئے، باندھ دی جائے تو بیماری ختم ہو جائے۔ اب بیٹا ڈال کے پریشان ہو گیا، روزانہ کہاں تک مٹی ڈالیں گے، اس کے علاوہ بھی تو میرا کوئی کام ہے یا زندگی بھر میں مٹی ہی ڈالتا رہوں گا۔ غصے میں کہا اب اگر کوئی مٹی لے کر گیا، اب کسی کی شفا ہوئی تو ایسے پڑے رہو گے، مٹی نہیں ڈالوں گا۔ لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے، ایسے پڑے رہو گے، جوتا پہنے ایسے چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا۔ بہر سماع نبی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں بولا پکارنا چاہیے، نبی نہیں سن سکتے ہیں، نہ دور سے نہ قریب سے۔ اور جب اپنے مولویوں کی بات ہے تو سب ختم ہو گیا۔ بیٹے نے قبر پہ جیسے ڈانٹا اندر پسینہ آ گیا، بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قبر میں سن لیا تھا نا، اور ایک مطلب یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ شفا ہی نہیں کیا۔ وجہ سو رہی تھی کہ جب تک چاہا شفا دی، اور جب تک چاہا شفا دیتے رہے، اور جب چاہا شفا روک لی۔ باہر پاور، اتنا پاور، مرنے کے بعد اتنا پاور، قبر کے اندر چلے گئے، جب تک چاہا قبر کی مٹی سے شفا دیتے رہے، اور جب چاہا تو قبر کی مٹی سے شفا روک لی۔ اور جب آتی میرے نبی کی بات تو تم تقویۃ الایمان کے اندر لکھتے ہو جس کا نام محمد علی ہے، اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔
ماشاء اللہ. سوچو، بولنا تو بہت آسان ہے لیکن انسان کو سوچ کر بولنا چاہیے. جی ہر بیشم ابر کے خالیس شاید کے پلنگ پختہ بادشاہ. جی جی گلستہ. میں کسی پر تانا نہیں دیتا. ہم کو موازنہ کرنا ہے کہ ایک نبی کی ذات کی بات آتی ہے تو تمہاری بولی کیا ہے، اور جب اپنے مولویوں کی بات آتی ہے تو تمہاری بولی کیا ہے. ہم ایک جلوس محمدی نکالتے ہیں، اتنا پیٹ میں درد ہے، اتنا پیٹ میں درد ہے، صحابہ نے نہیں کیا تم کیوں کرتے، یہ بدعت ہے. صحابہ کے زمانے میں بہت چیزیں نہیں تھی، تم کرتے ہو. اچھا بتاؤں، بیان کرنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بیان کیا تھا اپنے ایک مولوی صاحب قاسم نانوتوی کا غالباً، اگر دھوکہ ہو تو میں معذرت چاہوں گا. بیان کیا تھا، جن لوگوں نے سنا ہوگا ان کو یاد ہوگا کہ قاسم نانوتوی جب مدینہ گئے تو 3 دن تک پاخانہ نہیں کیا. پاخانہ روکے رہے یا پیشاب بھی روکے رہے، جتنے سنا اسے معلوم ہوگا. پیشاب بھی روکے رہے، دونوں چیزیں روکے رہے 3 دن تک. مدینہ شریف میں 3 دن نہ پاخانہ کیا نہ پیشاب کیا، روکے رہے 3 دن تک. تیسرے دن جب زور پکڑا تو پھر مدینہ کے باہر نکلے. اب بتائیے، جب مولوی قاسم نانوتوی مدینہ پہنچے اب 3 دن پاخانہ پیشاب روکے رہے، نبی کے شہر میں پاخانہ پیشاب کرنا پسند نہیں کیا. کیا ابوبکر صدیق سے ثابت ہے، کیا فاروق اعظم سے ثابت ہے، کیا عثمان غنی سے ثابت ہے، کیا مولا علی سے ثابت ہے، کیا بخاری سے ثابت ہے، کیا مسلم سے ثابت ہے، کیا نسائی سے ثابت ہے، کیا ابن ماجہ سے ثابت ہے، کیا ابو داؤد سے ثابت ہے، کیا دیگر احادیث سے ثابت ہے، کیا قرآن سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. پھر تمہارے مولوی نے یہ بدعت کیوں کی؟ جب یہ بدعت کی، تمہارا کہنا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو بتاؤ بدعتی کون ہوا؟ تعجب ہے، اپنی زبان سے اپنے مولوی صاحب کو بدعتی بتا کر چلے گئے. لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس چیز شریعت کے خلاف نہ ہو، اگر نبی صحابہ کے زمانے کے بعد یہ اگر وہ بھی جائز ہے. ایک بات اور آپ کو بتاؤں، جائز اور ناجائز. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس کا حوالہ دو، یہ جائز ہے تو اس کا حوالہ دو، فلاں چیز اگر جائز ہے تو اس کا حوالہ دو. ایک قاعدے کلیہ یاد کر لو، اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں چیز جائز نہیں ہے اور ایک کہتا ہے کہ فلاں چیز جائز ہے، تو دلیل کس کو دینا پڑے گی؟ جو ناجائز کہتا ہو. جائز کہنے والے کو دلیل دینا نہیں ہے. یہ بلب لگے ہیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. اگر کوئی کہے جائز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جائز کی دلیل ناجائز والا دے گا. ناجائز والا جائز والے پہ دلیل نہیں ہوتی ہے. اگر جلوس محمدی ہم نبی کی ولادت کے موقع پہ نکالتے ہیں، تشریف میلاد النبی اگر ہم مناتے ہیں اور تم کہتے ہیں شرک ہے، تو حوالہ تمہارے ذمہ ہے. تم حوالہ سے ثابت کرو، بخاری ہے اور دیگر حدیث ہے، قرآن سے ثابت کرو یہ ناجائز و حرام ہے. ہم تو اس کو جائز مانتے ہیں، تم بھی تو ایسے کام کرتے ہو. یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. گنبد خضرا جو نبی کے روضے پہ بنا ہے، گنبد خضرا، پہلے گنبد خضرا نہیں تھا.
678 ہجری کو تعمیر کیا گیا. 678 ہجری کو تعمیر ہجری کو تعمیر کیا گیا. نبی کے وصال کے کئی سال کے بعد 78 ہے. 78 میں سے آپ 10 کم کر لیجئے، یعنی نبی کریم کا وصال ہوا 10 ہجری میں، 10 ہجری میں، اور گنبد خضرا تعمیر ہوا 678 ہجری میں. کئی سال کے بعد تعمیر ہوا. نبی کے وصال کے 668 سال کے بعد. ابو بکر صدیق تھے اس وقت، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، صحابہ تھے؟ نہیں تھے. کیا گنبد خضرا کو بدعت کو ہو گئے؟ 678 ہجری میں گنبد خضرا کو تعمیر کیا گیا، اور اس میں رنگ زرد تھا، زرد، ہرا نہیں تھا. اس کو قبۃ الصفرا کہا جاتا تھا. پھر 888 میں سفید کیا گیا. 888 ہجری میں اس کو سفید کیا گیا. پھر اس کو قبۃ البیضاء کہا گیا. اس کے بعد 980 ہجری میں ہرا کیا گیا. 980 ہجری میں ہرا کیا گیا، اور آج بھی ہرا ہے. تو صحابہ کے زمانے میں گنبد خضرا بھی نہیں تھا، اس کو بھی بدعت کہو، اور یہ تو اس کو بدعت کہتے ہی ہے. سنا نہیں آپ نے؟ عثمان غنی کے روزے کو توڑ دیا، حضرت فاطمہ کے روزے کو توڑ دیا، امام حسن کے روزے کو توڑ دیا. جنت البقیع میں جن صحابہ کی اور ازواج مطہرات کی قبریں بنی ہوئی تھیں، گنبد بنے تو توڑ دی. یہ تو نبی کے گنبد کو بھی توڑنا چاہتے تھے، لیکن دنیا کے سنیوں نے آواز بلند کی. اگر گنبد خضرا کی طرف نظر اٹھائی تو سمجھ لینا اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے. بے شک حق ہے. لیکن آج یہ قبروں کے دشمن آئے. حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے تم کو قبروں کے زیارت میں منع کیا تھا جب مشرکین کی کفار کی قبریں تھیں. اب مومنوں کی قبریں تیار ہو چکی ہے. زوروہا، اب تم زیارت کرو. اب تم کو اجازت ہے، قبروں کی زیارت کرو گے تم کو آخرت کی یاد آئے گی، دنیا کی لذتوں میں مشغول نہیں ہوگے. تو اس سے کیا معلوم چلا کہ جب گنبد خضرا جائز ہے. اب گنبد خضرا جب بنایا گیا تھا تو جو بنانے والے کوئی جائز تھوڑی تھے. گنبد خضرا بنانے والے بڑے بڑے عالم تھے. مسجد کے اندر محراب جو بنتا، محراب جس میں امام کھڑا ہوتا، یہ محراب بھی نہیں تھا. محراب تو عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں بنایا گیا. اس سے پہلے مسجد تو تھی، لیکن مسجد میں محراب نہیں تھا. مسجد پہ مینار بھی نہیں تھے. تعجب ہے ان لوگوں پر، سب کچھ انہیں ہضم ہو رہا ہے، سب کچھ ہضم ہو رہا ہے، پھر جلوس محمدی ہضم نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ نبی کی میلاد ان کو ہضم کیسے ہو؟ رشتہ معلوم کس سے ہے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کسی انسان کو اپنی نماز میں فخر کرنا چاہیے. لیکن آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم نمازی ہیں، ہم نماز والے ہیں، ہم روزے والے ہیں. جو انسان اپنی نماز کی تعریف اپنے آپ کرے، اندازہ لگا لو وہ کہاں سے ہوگا. اٹھائیے مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کہ لوگ خود اعلان کرتے ہیں اپنے نمازی ہونے کا کہ ہم نمازی ہیں، ہم نماز والے ہیں، ہم زکوٰۃ والے ہیں. ہم سنی حضرات نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں پہ فخر نہیں کرتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں مولا جیسا کہ نماز پڑھنے کا حق تھا ادا نہ کر سکا، مولا ہماری نمازوں کو تو قبول فرما لے. ہم کبھی اپنی نمازوں پہ فخر نہیں کرتے ہیں،
لیکن جو لوگ اپنی نمازوں میں فخر کرتے ہیں ان کے بارے میں دیکھیے، مشکات شریف کی حدیث پاک جلد ثانی ہے، صفحہ نمبر 535 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ان ابی سعید الخدری قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقسم قسما آتاه ذو الخیسرہ وهو رجل من بني تمیم فقال یا رسول اللہ اعدل قال ویلک فمن یعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اكن عادل فقال عمر اذن لي اضرب فقال دعوا فإن الوصحابا يحقر أحدكم صلاة ما صلاتهم وصيامه ما صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية۔ ترجمہ سماعت کیجیے، مشکات شریف کی جلد ثانی صفحہ نمبر 534 اور 35 کا حدیث پاک۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے اور وہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک انسان جس کا نام تھا ذوالخویسرہ آیا، وہو رجل من بنی تمیم، اور یہ بنی تمیم کا آدمی تھا۔ ذوالخیسرہ بنی تمیم کا آدمی تھا۔ فقالا، تو یہ آدمی بولا، نماز پڑھنے والا تھا، یہ نماز پڑھنے والا، چہرے پہ داڑھی والا، قرآن پڑھنے والا تھا۔ بولا یا رسول اللہ عدل، یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہی لگا تیرے لیے خرابی ہو، کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کروں گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا پھر کون انصاف کرے گا؟ تیرے لیے خسارہ ہو۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم اس کی گردن کو اڑا دیں، اس کی یہ ہمت آپ کی بارگاہ میں اعتراض کرے؟ یا رسول اللہ اجازت اس کی گردن کو اڑا دیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر نہ، اس کو چھوڑ دو، بے شک اس کے کچھ ساتھی ہوں گے، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، تم میں سے ہر ایک اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے اور اپنے روزوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، اور وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اور ایمان صحیح سے نکل جائیں گے، دین صحیح سے نکل جائیں گے، جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے یا تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نمازیں بہت پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، روزہ بھی بہت رکھیں گے، ان کی نماز کے سامنے، ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو، اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ آج سنی یہی بولی بولتا ہے دیوبندی نماز بہت پڑھتے ہیں، کیسا نہیں کہتے ہو؟ جی جی، آج سنیوں کی یہ بولی رہتی ہے دیوبندی نماز بہت پڑھتے ہیں۔ تو تم اپنی نمازوں کو خود حقیر سمجھتے ہو ان کی نمازوں کے سامنے کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، اور میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا ایسی قوم آ جائے گی ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے اور ایمان سے ہی نکل جائیں گے، لیکن تیر شکار پہ نکل جاتا ہے، اور شکار سے جب تیر نکل جاتا ہے جسم کو پار کر جاتا ہے، نہ اس میں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے اور نہ اس میں خون لگا ہوتا ہے، کہتے ہیں صاف و شفاف۔ مطلب یہ کہ ذرہ برابر بھی اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ کیا معلوم چلا حدیث مصطفیٰ نے غور کیا؟ نماز پڑھتا ہوگا لیکن ایمان نہیں ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا مگر ایمان نہیں ہوگا، قرآن پڑھتا ہوگا مگر ایمان نہیں ہوگا۔ حدیث مصطفیٰ بتا رہی ہے کہ نمازی ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن ایمان نہیں ہوگا، ایمان سے وہ بالکل نکل جائیں گے۔ معلوم چلا ہر نماز
اب اگر کوئی سب کو برابر مانے اور کہے کہ ہمارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جو سعودیہ کے رہنے والے سعودیوں کے ساتھ ہوگا، مکہ مدینہ کے امام کے ساتھ ہوگا، جبکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جنتی ہوگا 72 جہنمی ہوگی۔ تو کیا سب برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب جو یہ بولے کہ سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، تو سمجھ لینا جو سب کو برابر سمجھے وہ ایمان والا کہاں ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جب میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ 72 ہوں گے، 73 ہوں گے، 72 بنی اسرائیل میں تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے۔ اور کس میں ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والے، امت اجابت میں کلمہ پڑھنے والے 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ اب کوئی کہ ہم کو شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، وہابی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، تو روکتا کون ہے کسی کو؟ ہم تو کسی کے لیے روکتے ہیں۔ میں تو کبھی یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ کوئی آ کے میرے پیچھے نماز پڑھے، ہاں اپنے سنی بھائیوں سے کہتے ہیں، اور جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو میں تو کبھی اسے نہیں کہتا مجھے سلام کر۔ سلام مومن کو کیا جاتا ہے نا جی، ہم سلام مومن کو کرتے ہیں، ہم دھوکے باز نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے۔ اب یہ لوگ اپنے کو حنفی کہلاتے ہیں، حنفی کہتے ہیں امام اعظم کے مقلد کو، امام اعظم کے پیچھے چلنے والے۔ ہم سب امام اعظم کے پیروی کرنے والے حنفی ہیں۔ 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، 4 امام برحق ہیں۔ 4 میں سے جو کسی ایک امام کی بھی پیروی کر لے گا تو حق پر ہوگا۔ اب ہم امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں تو دوسرے امام کی پیروی نہیں کریں گے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو جمعے میں بتایا تھا، کسی چیز کو سیدھا کھڑا کیا جائے، پھر اس کا سایہ ناپا جائے، تو اگر جو چیز آپ نے کھڑی کی ہے اس کے دگنا سایہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ظہر کا وقت رہتا ہے۔ سعودیہ میں عصر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے۔ اور جب امام اعظم ابو حنیفہ نزدیک عصر کا وقت شروع نہیں ہوا، انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی، ہم حنفی ہیں، کیا میری نماز ہوگی؟ اور جو کہے کہ ہم ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، اس کا مطلب وہ اپنے حنفی ہونے کا بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک تو مثل سایہ ہو جائے تب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور وہاں تو پہلے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور ان کی تکبیر میں ہماری تکبیر میں بھی فرق ہے۔ ہم جب تکبیر پڑھتے ہیں تو اذان کی طرح ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بالکل اذان کی طرح۔ لیکن وہاں پہ تکبیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صرف ایک مرتبہ کہا جاتا ہے۔ بتائیے فرق ہے نہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم کو نماز ان کے پیچھے پڑھنا ہے، تم پڑھو الکفر ملت واحدہ، کفر تو ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ ان کا معاملہ تو ایک ہی جیسا ہے، جو ان کے عقائد ہے وہ ان کے عقائد ہے، یہ تو سب ایک ہے۔ جس کی جنگ ہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی،
چلے گا. جو نبی کے نقش قدم پر چلے اس کو اہل سنت کہا جاتا ہے, اور جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے اس کو اہل جماعت کہا جاتا ہے. یعنی اہل سنت والجماعت یہی فرقہ جنتی ہے, اس کے علاوہ جو بھی فرقے میں جنتی نہیں ہو سکتے. بے شک حق ہے, حق ہے. میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا جنتی کون ہے.